شاہی محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام سنو وائٹ تھا، جس کی برف کی طرح سفید جلد، خوبصورت کالے بال اور گلاب کی طرح سرخون تھے۔ سنو وائٹ بہت حسین اور نازک تھی۔ اس کی ستیلی ماں جو کہ ملکہ تھی، ایک عیار جادوگرنی تھی۔ وہ سنو وائٹ کی خوبصورتی سے بہت حسد کرتی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ ہمیشہ پوچھتی رہتی تھی، سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ جواب دیتا، ملکہ عالیہ، آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی۔ ایک دن سنو وائٹ اور ستیلی ماں دونوں شیشے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ستیلی ماں نے پھر جادوئی شیشے سے پوچھا، ہم دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے؟ لیکن آئینے نے اس دفعہ مختلف جواب دیا اور کہا، آپ بھی خوبصورت ہیں، لیکن سنو وائٹ زیادہ خوبصورت ہے۔ غصے سے پاگل ملکہ نے سنو وائٹ سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا اور سنو وائٹ کو اپنے گھر سے جانے کا کہنے لگی۔ سنو وائٹ پریشان ہو کر کہنے لگی، میں کدھر جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں اب آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ برائے مہربانی مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ لیکن ملکہ بضد تھی۔ وہ سنو وائٹ سے انتہائی نفرت کرتی تھی۔ ملکہ نے کہا، اگر تم یہاں سے نہ گئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اداس سنو وائٹ نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے جانے پر محل کی باقی عورتیں بھی پریشان ہو گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ محل میں ایک بوڑھی عورت نے اس کی رہنمائی کی اور اس سے کہا، شہر سے نکلتے ہی تھوڑی دور ایک بونوں کا کاٹیج ہے۔ وہاں 7 بونے رہتے ہیں۔ وہ سب بہت مہربان ہیں۔ تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ وہ تمہارا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ سنو وائٹ نے بوڑھی عورت کی باتیں سنی اور چلی گئی۔ جیسے ہی وہ شہر سے باہر نکلی تو راستے میں اسے بونوں کا کاٹیج نظر آ گیا۔ وہ سب بونے اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ بونے اپنی رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ سنو وائٹ کی کہانی سن کر وہ بہت اداس ہو گئے۔ انہوں نے اسے فوراً ہی اپنے ساتھ رہنے کا کہہ دیا۔ سنو وائٹ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے بدلے میں ان کا کاٹیج صاف کرنے، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے کی پیشکش کر دی۔ جلد ہی وہ سب سنو وائٹ کے اچھے دوست بن گئے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے تمام کام پورے کیے۔ بونے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اسے نصیحت کی کہ جب وہ گھر نہ ہو تو اس نے کبھی بھی اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرنی۔ سنو وائٹ کی ستیلی ماں کو جب جادوئی آئینے سے پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے، جس نے اسے یہ بھی بتایا کہ سنو وائٹ کہاں رہ رہی ہے، اپنی جادوئی طاقتوں کی مدد سے وہ ایک سیب بیچنے والی بوڑھی عورت کے روپ میں پہنچ گئی۔ اس نے وہاں پہنچ کر 7 بونوں کے جانے کا انتظار کیا اور اس نے دھوکے سے زہریلا سیب سنو وائٹ کو کھلا دیا۔ جیسے ہی بونے واپس آئے، وہ سنو وائٹ کو بے ہوش پڑے دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ چونکہ وہ اسے ہوش میں نہ لا سکے، انہیں لگا سنو وائٹ مر گئی ہے۔ انہوں نے اسے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا اور رونے لگے۔ اسی دوران ایک خوبصورت شہزادہ ان کے کاٹیج کے پاس سے گزرا۔ اس نے بونوں سے رونے کی وجہ پوچھی۔ ساری کہانی سن کر غضبناک شہزادہ سنو وائٹ کے اوپر جادو کے اثر کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سنو وائٹ کے محل واپس جا کر بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا اور مکار ملکہ کو مار دیا گیا۔ سنو وائٹ کو زندہ خوش دیکھ کر تمام بونے بہت خوش ہوئے۔ شہزادے نے سنو وائٹ کا ہاتھ تھام کر اس سے شادی کی درخواست کی۔ سنو وائٹ نے قبول کر لی۔ شہزادہ اسے محل لے گیا۔ بادشاہ نے بھی دونوں کو شادی کی اجازت دے دی۔ سنو وائٹ نے 7 بونوں کو اپنی شادی پر مدعو کیا۔ اب ایک عالیشان شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تمام لوگ سنو وائٹ کی خوبصورتی پر رشک کر رہے تھے۔ سنو وائٹ اور شہزادہ بھی بہت خوش تھے اور رقص کر رہے تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔